بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 سے 40۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ کے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو مسلسل تبلیغ کرتے رہے، دعوت ایمان دیتے رہے اور ان کو شرک سے، اللہ کی بغاوت و نافرمانی سے روکتے رہے، لیکن قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننے کا جیسے ایکا کر رکھا تھا۔ اور سورہ نوح کے مطابق ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک جانے والی نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو جاتے وقت یہ وصیت کر جاتی تھی کہ نوح کی بات پر توجہ نہ دینا، نوح کی بات پر کان نہ دھرنا، اور اپنے باپ دادا کے اس مذہب بت پرستی، مذہب کفر و شرک کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ اور اسی طرح پھر دوسری نسل آگے تیسری کو، تیسری آگے چوتھی کو، جاتے وقت کان میں یہ بات ڈال جاتے تھے، پکا کر جاتے تھے کہ بات نہیں ماننی۔ نوح علیہ السلام نے جب ہر طریقہ آزما لیا، ہر ٹیکنیک استعمال کر لی،
پیار سے، نرمی سے، سختی سے، حکمت سے، دانائی سے، تنہائی میں، اجتماعی جلسوں کی شکل میں، اجتماعات کی شکل میں، منڈیوں بازاروں کی شکل میں، جب سارے طریقے آزما لیے اور اتنا لمبا عرصہ یہ ساری دعوت و تبلیغ کی مشق کی، صرف چند لوگ ایمان لائے، اور باقی لوگ نوح علیہ السلام کی توحید کا، ان کے دین کا، ان کی شخصیت کا، ان کی ذات کا، اور ان کی بات کا، اور ان کی طرف سے ڈرائے جانے کا، اور ان کی طرف سے عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے۔ اور قوم نوح نے مطالبہ کیا تھا، گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ عذاب لے آئیے، وہ آ کیوں نہیں رہا؟ اگر تو سچا ہے نا تو بس پھر ہم پر عذاب آ جائے۔ اللہ رب العزت نے بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ اے نوح، اب ان میں سے مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ گنتی کے چند لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب مزید کوئی شخص ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ آپ سے بار بار عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کو بتا دیجیے کہ بس وہ عذاب اب آیا ہی چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب کا فیصلہ فرما دیا، اور پھر نہ تھمنے والا، نہ رکنے والا، مسلسل بہنے والا، اترنے والا، ابلنے والا، آسمان سے برسنے والا، زمین سے ابلنے والا، جوش مارنے والا پانی، اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اور ایسا اللہ پاک نے زبردست پانی بھیجا کہ ہر شخص کو تہس نہس کر کے رکھ دی، ہر چیز کو، پورے روئے زمین کو اس پانی نے ڈانپ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا منظر تو صحیح معنوں میں ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف اس کو تھوڑا سا محسوس کرنے کے لیے ابھی ماضی قریب میں ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا تھا، اور بھی کئی ملکوں کے اندر سیلاب کی اور پانی کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں، گاڑیاں خس و خاشاک کی طرح، تنکوں کی طرح بہہ رہی ہیں پانی کے اندر، بڑی بڑی مارکیٹوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بقالے، بڑے بڑے جنرل سٹور، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں، اور پانی ان کے اندر سے ایسے گزر رہا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں سیلاب زدہ علاقوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو ایک بستی کے اندر ہم بڑی مشکل سے پہنچے، جہاں تقریباً گھٹنوں گھٹنوں تک دلدل میں سے گزر کے جانا پڑا۔ تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سارا کچھ آپ کا پانیوں کے اندر ابھی تک کھڑا ہے، تو ان چیزوں کو آپ کہیں محفوظ جگہ پہ نہیں پہنچا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں اس بارش کے پانی نے سنبھلنے کا، سیدھا ہونے کا اور کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہر چیز کے اندر پانی داخل ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ہمارے رستے، جس رستے سے ہم نے اس بستی سے نکل کر شہر میں جانا تھا، کسی اونچی جگہ جانا تھا، محفوظ مقام پہ جانا تھا، ان رستوں پہ بھی پانی تھا، ہمیں تو رستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ
اللہ پاک نے یہ عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیا، اور ادھر نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے، آپ اس عذاب سے اور اس سیلاب سے اور اس پانی کے ریلے سے بچنے کے لیے اور اس طوفان سے بچنے کے لیے یوں کیجئے کہ ایک بہت بڑی کشتی، بہت بڑا بحری جہاز بنائیے۔ اور وہ جہاز، وہ کشتی کیسے بنانی ہے؟ آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا پہلے تجربہ تو نہیں ہے، آپ کا یہ کوئی بزنس تو نہیں تھا کشتیاں بنانا، نہ اس زمین پہ پہلے کسی نے وہ کشتی اور وہ بحری جہاز بنایا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اے نوح، آپ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے، ہم آپ کی اپنی آنکھوں سے پوری نگرانی کر رہے ہیں، ہماری وحی، ہماری رہنمائی اور ہماری گائیڈ لائن کے مطابق آپ اس کشتی کو ترتیب دیں، اس کو جوڑیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی اور اس کی رہنمائی کی روشنی میں اس کشتی کو، بہت بڑی کشتی کو بنایا، بحری جہاز تھا جس کو بنایا، اور پھر اس کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھ لیجئے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل اس بحری جہاز میں سوار کر لیجئے۔ اندازہ کریں نا وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی، جس میں نوح علیہ السلام، آپ کے چند ایمان والے ساتھی، آپ کے گھر والوں، فیملی ممبر میں سے جو ایمان والے تھے وہ بھی، اور باقی جانداروں کا، جتنے جاندار تھے ان کا بھی جوڑا جوڑا، تاکہ ان کی نسل آگے جاری رہ سکے۔ اب اتنی چیزیں جس کشتی میں سوار ہوئی ہوں گی، اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا۔ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قرآن و حدیث میں کسی پختہ دلیل کے ساتھ تو مروی نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے کچھ روایات مفسرین نے نقل فرمائی ہیں کہ ان کی تعداد تقریباً 80 تھی جو ایمان لانے والے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے کچھ بیٹے اور ان کی آگے بیویاں، اور اس طرح کچھ لوگ ایمان لانے والے ان کے اپنے گھر میں بھی موجود تھے۔ ایک بیٹا اور ایک بیوی نوح علیہ السلام کے یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ ان کے علاوہ اپنے باقی فیملی ممبرز کو، اور جو چند ایمان والے ہیں جو آپ کے فیملی ممبرز کے علاوہ ہیں، تقریباً ان کی تعداد 80 بیان کی جاتی ہے، سب ملا کر 950 سال میں صرف 80 افراد مومن ہوئے جنہوں نے شرک کو خیر بات کہا، توحید کو سینے سے لگایا۔ کشتی بنائیے بہت بڑی، اور اس میں ان سب کو سوار کیجیے، جانداروں کا بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لیجیے۔ اور کشتی، اس میں اتنا کچھ کیسے آئے گا، اور کشتی ہوتی کیا ہے؟ اس سے پہلے تو کوئی ماڈل موجود نہیں تھا اس زمین۔ فرمایا وہ کشتی بنوانی وہ ہماری ذمہ داری۔ اے نوح علیہ السلام، ایک ایک پھٹا، ایک ایک تختہ، ایک ایک کیل کیسے لگانا ہے، کیسے کاٹنا ہے، کیسے جوڑنا ہے، یہ سارا کچھ ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کی نگرانی کریں۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہاں پہ نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی بارش تھی، اب یہ کشتی اتنی بڑی کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ جب قوم نے دیکھا تو قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کا، بابا جی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ بزرگ کو کیا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھو اب یہ ان پہاڑوں کے اوپر اور یہ خشکی کے اندر اب یہ کشتی چلائے گا۔ وہ نوح علیہ السلام پہ ہنس رہے تھے، اور نوح علیہ السلام ان پر ہنس رہے تھے۔ نوح علیہ السلام اس لیے ہنس رہے تھے کہ اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، پکے کافر ہیں، اور پیغمبر جب تک انہیں یہ حرص اور امید رہے نا،
کہ کوئی شخص شاید ایمان لے آئے، وہ آخر وقت تک کوشش جاری رکھتے ہیں، اور ان کو ایک ہرس ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے، ایک خیر خواہی ہوتی ہے کہ کاش یہ مسلمان ہو جائیں، کاش یہ مومن ہو جائیں، کاش یہ توبہ کر لیں۔ لیکن جب اللہ پاک پیغمبروں کو بتا دیتے ہیں نا کہ اب ان میں سے کسی کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو پھر پیغمبروں کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی ان کے لیے بد دعا کا بھی تذکرہ ہے سورہ نوح۔ جب اللہ پاک نے بتا دیا نا اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اگر ان کی قسمت میں اب ہدایت نہیں ہے نا، ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ اگر تیرا پکا فیصلہ ہے نا، تو پھر یا اللہ اب جو کافر باقی بچ گئے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کا بھی زمین کے اوپر کوئی گھر سلامت نہ رہے، سب کو تہس نہس کر دے، ان کو مٹا دے، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر کشتی کا وہ مذاق اڑاتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب عذاب آ گیا، اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا تھا، نشانی بتائی تھی کہ کس وقت آپ نے اور ان ساری چیزوں نے کشتی میں سوار ہونا، اور وہ نشانی یہ تھی، جیسا کہ آیات زیر تفسیر کے اندر بھی موجود ہے، نشانی یہ تھی کہ یہ جو تمہارے گھر کے اندر روٹیاں لگانے والا تنور ہے نا، اوون ہے، تنور ہے، یہ اوور فلو کرنا شروع کر دے، اس میں سے پانی نکلنا جب شروع ہو جائے گا نا، یعنی اس کا لیول اتنا ہو جائے گا کہ وہ زمین سے نکلنے والا پانی اور اوپر سے برسنے والا پانی، اس کا لیول جب اتنا ہو جائے گا کہ اس تنور کے اندر سے بھی پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اب ہمیں اس کشتی کے اوپر سوار ہو جانا چاہیے، اور نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سفینہ نوح کا تذکرہ اور قوم کا مذاق اڑانا، اور پھر اس خوفناک طوفان کا آغاز۔ وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی، اوحیا، اوہا ہوتا تو اس کا معنی تھا اس نے وحی کی، اوہا، اور یہ اس سے پیسو وائس ہے، پیسو وائس، فعل مجہول، اوحیا وحی کی گئی، وَأُوحِیَ، اور وحی کی گئی، اِلیٰ طرف نوح، نوح کی، وَأُوحِیَ اِلیٰ نوح، اور نوح کی طرف وحی کی گئی، انا، کہ بے شک، اور ہو سے مراد یہاں کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں ضمیر شان۔ اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ لن یؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائے گا۔ یہ جو لن ہوتا ہے نا، لن، اس کے اندر نفی میں تاکید ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ ہمیشہ جب بھی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، لن یؤمن، ہرگز نہیں ایمان لائے گا، من قومی کا، من سے قومی، قوم کا تیری، من قومی کا تیری قوم میں سے، الا مگر، من جو، قد یقیناً، آمنا ایمان لا چکا، الا من قد آمنا، سوائے اس کے جو یقیناً ایمان لا چکا، اس کے علاوہ اب تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان لانے والا نہیں۔ وہ جو گنتی کے چند افراد ایمان لا چکے ہیں نا آپ کی قوم میں سے، بس وہی مومن ہیں، اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ فلا تبتئس، پس نہ تو غمگین ہو، فلا تبتئس، پس نہ تو غمگین ہو۔ غم ہوتا ہے نا پیغمبروں کو ہمیشہ، لوگوں کا ایمان نہ لانے کا اور ان کے جہنم کا ایندھن بننے کا، ہمیشہ پیغمبروں کو غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے ویل وشر ہوتے ہیں انسانوں کے،
سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر داعی اور ہر مبلغ جو نبیوں کا وارث ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو اسی تڑپ اور اسی لگن کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ اس کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں کہ کاش لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ فلا تبتئس، پس ہرگز نہ غمگین ہو، بازر بھی پر، کس چیز پر؟ بازر بھی پریپوزیشن ہے، حرف جر، بازر بھی پر، کس چیز پر غمگین نہیں ہونا؟ ما جو کانو تھے وہ یفعلون کرتے رہے، کانو یفعلون، یفعلون فعل مضارع ہے، اس کے ساتھ جب کانا یا کانو کا لفظ لگ جائے تو یہ مضارع بن جاتا ہے ماضی استمراری، پاسٹ کانٹینیوس، اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جو وہ کرتے رہے ہیں، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تیرے ساتھ 950 سال انہوں نے جو تماشا اور جو ضد لگائی رکھی ہے نا، اور آخر میں پھر یہ ایمان نہیں لائے، تو اب آپ اس پر غمگین نہ ہوں جو کچھ بھی یہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے بد دعا کی ان کے لیے کہ ٹھیک ہے یا اللہ پھر ان کا بیڑا غرق کر دے، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں ہے۔ اللہ پاک نے پھر کہا وَصْنَعْ، واو اور اسنا بنا، صنعت ہوتی ہے نا، صنعت سازی، صنعت کا معنی یہ ہوتی ہے مصنع فیکٹری کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وَصْنَعْ، اور بنا، الفلک، کشتی، اور یہ الفلک کا لفظ چھوٹی بڑی ہر کشتی کے لیے، اور یہ فلک کا لفظ بحری جہاز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ بحری جہاز تھا اس دور کا۔ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، اور بنا کشتی کو، بھی ساتھ، اعیننا، اعین عین کی جمع، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور اعین آنکھیں، نا ہماری، بھی اعیننا ہماری آنکھوں کے ساتھ، اور بازر بھی ساتھ سے مراد یہاں سامنے، بھی اعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق بنائیے، واو اور وحینا، ہماری وحی کے مطابق، یعنی انسٹرکشن بھی ہم دیں گے اور پھر اس کی سپرویژن اور نگرانی بھی ہم کریں گے کہ کیا آپ دی گئی ہدایات کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ضمناً عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھ لیجیے۔ اہل السنہ کا یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی جو صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان صفات کو بغیر کسی تعویل کے، بغیر ان کا معنی مفہوم بدلے، جیسے جیسے اللہ کی صفات آئی ہیں ویسے ویسے ہی ان پر ایمان رکھنا۔ اگر قرآن و حدیث میں اللہ کے کان کا تذکرہ ہے، اللہ کی آنکھ کا تذکرہ ہے، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، اللہ کی انگلی کا تذکرہ ہے، تو ہم نے ان میں سے کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا۔ بدقسمتی سے اس کے باوجود بھی کئی مسلمانوں نے اللہ کی صفات کی تعویلیں کی۔ تعویل کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ظاہری جو مفہوم ہے نا اس کو چھوڑ کر اس کو گما پھرا کے کسی اور معنی کی طرف لے جانا، تو تعویل کی لوگوں نے۔ نہیں جی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے مراد بس اس کا دیکھنا ہی ہے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی کا تذکرہ آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، اس ذات کی قسم، آپ اکثر قسم اس طرح اٹھاتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے مٹھی میں، جس کے قبضے میں، قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں، جس کی مٹھی میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض نے کہا جی مٹھی سے مراد اس کی قدرت، اس کی طاقت، یہ مراد شراد کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے جیسے آئی ہے نا ویسے ویسے ماننی۔ وہ عرش پر ہے، ہاں عرش پر ہے، وہ اپنے علم
کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ۔ وہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جی ہاں فرماتا ہے، وہ نیچے آسمان دنیا پہ اترتا ہے۔ وہ قیامت والے دن میدان محشر میں اترے گا، قرآن نے کہہ دیا اترے گا، بس ہم نے مان لیا اترے گا۔ اچھا، جن لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا نا، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہاں سے دھوکہ کھایا؟ قرآن مجید کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، ہماری آنکھیں اللہ کے بھی آنکھیں ہیں، ہماری پنڈلی اللہ کے بھی پنڈلی ہے، ہمارا پاؤں ہے اللہ کا بھی پاؤں ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ تو مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو گئی، یہاں سے دھوکہ کھایا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہاں کہا؟ ہم نے یہ تھوڑا کہا کہ اللہ کے کان ہیں جیسے ہمارے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی آنکھیں ہیں جیسے ہماری آنکھیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ تھوڑا کہا۔ اللہ کی آنکھیں ہیں کیسی ہیں یہ کیفیت اللہ ہی جانتا۔ یہ تو ہم قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں جا کے دیکھیں گے جب اللہ کا دیدار کریں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا اقرار کرنا ہے جو قرآن حدیث نے بیان کر دی۔ اچھا ذرا عقلی طور پہ دیکھیے کہ قرآن میں آ گیا بِأَعْيُنِنَا، اعین آنکھوں کو کہتے ہیں۔ اب عربی زبان میں تو وہ قرآن میں جب بھی تلاوت کرتے ہیں ایسے لوگ، وہ سارے کے سارے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ عربی میں تو وہ اللہ کی آنکھیں مانتے ہیں، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت اللہ کی آنکھیں ترجمہ کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، اس وقت پھر اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر عربی میں اللہ کی آنکھیں ہیں عربی عبارت کے مطابق، تو اردو اور انگلش میں بھی جب ٹرانسلیشن کریں گے تو پھر بھی آنکھ آئی کریں گے ترجمہ اور مانیں گے۔ ہاں وہ کیسی ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہمارے علم سے بہت اونچی بات۔ وہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، لیکن مخلوق جیسی نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کی انگلیاں۔ یہ صحیح عقیدہ ہے، انکار نہیں کرنا اللہ کے کسی وصف کا، نہ اس کی تعویل کرنی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بنائیے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ بات کرنا، مخاطب ہونا، وَلَا تُخَاطِب، اور نہ مخاطب ہونا، نہ بات کرنا، نی مجھ سے، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد یہاں کفر و شرک ہے، کیونکہ سب سے بڑا جرم اس قوم کا وہ شرک تھا، اور ظلم ویسے بھی ان الشرک لظلم عظیم، شرک واقعی اللہ پاک نے ظلم عظیم قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ تو پیغمبر ہے نا، دل بڑا نرم ہوتا ہے نبیوں کا، خیر خواہی بڑی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تو دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ ان کافروں کا بیڑا غرق کر دے، پھر ان کو ہلاک کر دے، لیکن ممکن ہے جب عذاب آئے تو تمہارے دل میں کچھ نرمی آ جائے۔ فرمایا کہ اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے پھر بات نہ کرنا۔ انہم، یقیناً وہ، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں۔ مغرق، مغرق ہوتا را کے نیچے زیر، مغرق غرق کرنے والا، مغرق جسے غرق کیا جائے، اسم الفاعل اور اسم المفعول کا فرق ہے۔ انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی انہیں غرق کر کے چھوڑا جائے گا۔ اب ان کو میں نے غرق ہی کرنا ہے، اس لیے اب ان کے بارے میں میرے سے بات نہ کیجیے گا اے نوح۔ وَيَصْنَعُ، اور وہ بناتا رہا، الفلک، کشتی کو، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا۔ ماضی کی جگہ پہ یہاں ہونا تو چاہیے تھا وَصَنَعَ الْفُلْكَ، اور اس نے کشتی بنائی، لیکن اس میں استمرار پیدا کرنے کے لیے، کنٹینیوٹی پیدا کرنے کے لیے ماضی کی جگہ مضارع کا لفظ استعمال کیا، ماضی کے لیے۔ وَيَصْنَعُ، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ بناتا رہا،
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ تو نہیں تھا نا، کافی بڑا پروجیکٹ تھا، پتہ نہیں کتنے کو دن بناتے رہے ہوں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا، وہ بحری جہاز بناتا رہا۔ وَكُلَّمَا، اور جب کبھی اور جب بھی، مرّا گزرتے، علیہ اس پر، یعنی اس کے پاس سے، کس کے پاس سے؟ نوح علیہ السلام کے پاس سے، مالعن کوئی سردار، نکرہ ہے تنوین ہے، ترجمہ کریں گے کوئی سردار، من قومی ہی اس کی قوم میں سے، اور اس کی قوم میں سے جب بھی کوئی سردار اس کے پاس سے گزرتا، کوئی چودھری کو وڈیرا کو بڑا، سخرو، تو وہ مذاق کرتے۔ سخرو جمع کا صیغہ ہے، پہلے سردار کی بات ہو رہی ہے لیکن اب جمع کا صیغہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرداروں کے ساتھ ان کے فالورز بھی ساتھ ہی ہوتے تھے نا، وہ اکیلے تو نہیں ہوتے بڑے لوگ۔ سخرو، وہ مذاق کرتے، منہ، اس سے، تو وہ اس سے مذاق کرتے، نوح علیہ السلام سے۔ قال، وہ کہتا، نوح علیہ السلام کہتے، ان تسخروا، اگر تم مذاق کرتے ہو، منا، ہم سے، فإنا، تو بے شک، نسخر، ہم مذاق کرتے ہیں، منکم، تم سے، تو بے شک ہم بھی مذاق کرتے ہیں یا کریں گے تم سے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ بہت جلد ہم بھی مذاق کرنے والے، ابھی جب اللہ کا عذاب آ جائے گا نا، پھر ہم ایمان والے کشتی میں بیٹھے ہوں گے اور تم ڈبکیاں کھا رہے ہوگے، تو ہم بھی مذاق کریں گے تم سے جیسے تم ہم سے مذاق کرتے رہے۔ اور اسی طرح ایمان والے کافروں کا قیامت کے دن بھی مذاق اڑائیں گے، جنتوں میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان جہنمیوں کو جہنم میں جب ڈبکیاں کھاتے اور عذاب چکھتے ہوئے دیکھیں گے نا، تو پھر ایمان والے بھی ان پر ہنسیں گے اور مذاق اڑائیں گے، اور کہیں گے دنیا کے اندر تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، ایمان کی وجہ سے، نبی کی شکل بنانے پر، نبی جیسی زندگی گزارنے پر تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ پس سوف، جلد ہی، تعلمون، تم جان لو گے، من یاتی، کون ہے، من کون ہے، یاتی آتا ہے، ہی اس کے پاس، عذاب، ایسا عذاب، یخزی، کہ وہ رسوا کر دیتا ہے، ہی اسے، پس تم جلد ہی جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ وَيَحِلُّ، اور اترتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، علیہ، اس پر، عذاب، عذاب، مقیم، قائم رہنے والا یعنی دائمی۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے؟ یہ دائمی عذاب سے مراد تو آخرت کا عذاب ہے، اور ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب جو ہے، اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے جو اس قوم پہ آیا تھا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اب خوفناک طوفان کا آغاز ہو گیا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، ابھی تک تو ایک دوسرے سے گفت و شنید جاری تھی نا، وہ مذاق اڑا رہے تھے، ڈائلاگ چل رہے تھے، ساتھ ساتھ کشتی بھی بن رہی تھی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاء، آ گیا، امرنا، ہمارا حکم، واؤ کا معنی اور، فارا، ابل پڑا، فوراً کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فوراً، وہ بھی یہی لفظ ہے، وفارا، اور ابل پڑا، التنور، تنور یہ معروف لفظ ہے ہمارے ہاں روٹیاں وغیرہ لگانے کے لیے تنور بنایا جاتا ہے۔ وفار التنور، اور تنور ابل پڑا، تو یہ غالباً علامت تھی کہ جب تنور میں سے پانی ابل پڑے تو اس وقت پہ تم نے سوار کر لینا ہے سارا کچھ۔ وفار التنور، اینڈ اوور فلوڈ دی اوون۔ فقل، قلنا، ہم نے کہا،
قلنا ہم نے کہا احمل، احمل کا معنی لفظی معنی اٹھانا، حمل بوجھ اٹھانا، احمل اٹھا لے، اور مراد یہ ہے کہ اٹھا کر کشتی میں رکھ دے۔ اللہ اکبر، احمل سوار کر دے، پیچھے ملا کے پڑھیں گے قل نحمل، ہم نے کہا سوار کر لے، فیہا اس میں، ہا کی فیہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے فلک کی طرف، الفلک، اور الفلک عربی زبان میں مؤنث ہے، مؤنث سمائی اسے کہتے ہیں، فیہا اس میں، فقل نحمل فیہا تو ہم نے کہا اس میں سوار کر لے، من کلی زوجینی ہر چیز میں سے دو قسمیں، من کلی زوجین ہر قسم میں سے، زوج قسم کو بھی کہتے ہیں، اثنین دو، من کلی زوجین اثنین ہر قسم میں سے دو، یا ہر جوڑے میں سے دو، یعنی جوڑے کی ہی آگے وضاحت ہوگی کہ ایک میل ایک فیمیل، اور یا پھر زوج کا معنی قسم، قرآن مجید نے زوج کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، من کل زوج بہیج آتا ہے قرآن پاک، ہر قسم، ہر نوع، ہر ورائٹی، من کل زوجین ہر چیز میں سے، اثنینی دو، واحد اثنان، اثنان یا اثنین دو کو کہتے ہیں، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اللہ سوائے، سارے گھر والے نہیں، اللہ سوائے، من جس کے بارے میں سابقہ سبقت لے چکی ہے، گزر چکی ہے، علیہ اس پر، القول بات، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی ہے، یعنی بیوی اور بیٹا، اس کے متعلق ہم آپ سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ انہیں ہم نہیں بچائیں گے، ان کے سوا باقی اپنے گھر والے جو ایمان والے ہیں ان کو بٹھا لیجیے، وَمَنْ آمَنَ اور جو بھی کوئی ایمان لایا ہے فیملی کے علاوہ بھی، وَمَا آمَنَ اور نہ ایمان لایا، مَعَهُ اس کے ساتھ، اس کے ہمراہ، الا قلیل مگر بہت تھوڑے لوگ، اور نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگوں کے سوا یا چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ چند لوگ بھی سوار کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کیسے کشتی پہ سوار ہوئے، کیا دعا پڑھ کے سوار ہوئے، اور پھر اس خوفناک اور ہولناک عذاب کے دیگر کیا مناظر ہیں، اور یہ کس طرح سے اختتام پذیر ہوا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے کل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذابوں سے، اپنی گرفت سے، اور اپنے غیظ و غضب اور اپنی ناراضی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا شمار اپنے ایمان والے بندوں میں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔